کبھی سوچا ہے کہ صدیوں سے ہم رات کو آسمان کو دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے بس وہی سب کچھ ہے؟ مطلب ستارے، سیارے، کہکشائیں، جی کہ یہی پوری کائنات ہے؟ بالکل، لیکن پچھلی چند دہائیوں میں ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ ہم ایک ایسے کائناتی سٹیج پر ہیں جہاں 95% اداکار تو پوشیدہ ہیں۔ ہاں، یہ بہت حیران کن بات ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ کل کائنات کا صرف آپ کہیں 5% ہے، اور باقی 95% دو انتہائی پراسرار چیزوں سے بنا ہے: تاریک مادہ اور تاریک توانائی۔ اور آج ہم اسی کائنات کے تاریک پہلو کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ناسا کی رپورٹ سے لے کر پرانے سائنسی مقالے اور تاریخی مشاہدات سب شامل ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ یہ کیا ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانتے کیسے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں، اور سب سے اہم، یہ ہماری کائنات کی تقدیر کیسے لکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کا یہ تاریک پہلو جس پر ہر شے کا دار و مدار ہے، آخر ہے کیا؟ اس کہانی کا آغاز جہاں تک میں نے پڑھا ہے ایک بڑی پہیلی سے ہوتا ہے۔ جی، کہکشاؤں کی عجیب و غریب حرکت سے۔ یہ 1930 کی دہائی کی بات ہے۔ ایک سوئس ماہر فلکیات تھے، فرٹز زویکی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے ذہین تھے اتنے ہی تند مزاج بھی۔ بالکل، زویکی ایک متنازع لیکن انتہائی ذہین سائنسدان تھے۔ تو وہ کوما کلسٹر نامی کہکشاؤں کے ایک بہت بڑے جھرمٹ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ اس جھرمٹ میں جتنی کہکشائیں نظر آ رہی ہیں ان کی مجموعی کشش ثقل اتنی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تھام سکیں۔ مطلب یہ کہ ان کہکشاؤں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ انہیں کب کب بکھر کر خلا میں گم ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسے آپ ایک جھولے کو بہت تیزی سے گھمائیں تو اس پر رکھی چیزیں اڑ جاتی ہیں۔ بالکل وہی مثال ہے۔ تو زویکی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہاں ضرور کوئی ایسی چیز موجود ہے جو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اور اسی کو انہوں نے نام دیا ہے۔ اسی نادیدہ مادے کو انہوں نے جرمن زبان میں ڈنکلے میٹیریے یعنی تاریک مادہ کہا۔ لیکن سچ پوچھیں تو اس وقت سائنسدانوں کی اکثریت نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کیوں؟ کیا خیال بہت عجیب تھا؟ خیال بھی عجیب تھا اور کچھ ان کے مزاج کا بھی قصور تھا۔ تو یہ خیال تقریباً 40 سال تک آپ کہہ رہے ہیں نظر انداز کیا جاتا رہا۔ پھر 1970 کی دہائی میں کوئی اور آیا؟ جی، اور وہ تھیں امریکی ماہر فلکیات ویرا روبن۔ ویرا روبن اور ان کے ساتھی نے انفرادی گیلیکسیوں کا، خاص طور پر مرگولہ نما کہکشاؤں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اچھا۔ دیکھیں، نیوٹن اور آئنسٹائن کے قانون کے مطابق گیلیکسی کے مرکز سے جیسے جیسے آپ دور جائیں، ستاروں کی گردش کی رفتار کم ہونی چاہیے۔ ہمارے نظام شمسی کی طرح، جہاں عطارد تیز گھومتا ہے اور نیپچون بہت آہستہ۔ بالکل، لیکن انہیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو پھر انہیں کیا نظر آیا؟ انہیں اس کے بالکل الٹ نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کہکشاں کی کناروں پر موجود ستارے بھی تقریباً اسی رفتار سے گردش کر رہے تھے جس رفتار سے مرکز کے قریب موجود ستارے۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات تھی۔ جی، یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور ویرا روبن، جنہیں خاتون سائنسدان کے طور پر اس دور میں کئی مسائل کا سامنا بھی تھا، انہوں نے اتنے ٹھوس مشاہدات پیش کیے کہ سائنسدانوں کو ماننا پڑا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اور اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا۔ ایک ہی مطلب تھا، کہکشائیں ایک بہت بڑے پوشیدہ مادے کے ہالے میں لپٹی ہوئی ہیں جو اضافی کشش ثقل فراہم کر رہا ہے۔ اچھا، تو اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں، زویکی نے دیکھا کہ کہکشاؤں کے جھرمٹ بہت تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، اور ویرا روبن نے دیکھا کہ ایک ہی کہکشاں کے اندر ستارے بہت تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ جی، اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلا۔ کوئی نادیدہ مادہ ہے جس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہے کیا آخر؟ یہی تو ملین ڈالر سوال ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا نہیں ہے۔ یہ ستارے نہیں ہیں، سیارے نہیں، گیس کے بادل نہیں، بلیک ہول بھی نہیں۔ تو پھر؟ یہ مادے کی ایک ایسی قسم ہے جس کا صرف ایک ہی کام ہے: کشش ثقل پیدا کرنا۔ یہ روشنی کو نہ خارج کرتا ہے، نہ جذب کرتا ہے، نہ منعکس کرتا ہے، اس لیے یہ تاریک ہے۔ اور یہ کائنات کا کتنا حصہ ہے؟ تقریباً 27%۔ آپ اسے کائنات کا کائناتی سیمنٹ کہہ سکتے ہیں، یا اس کا ڈھانچہ جو ہر چیز کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ ان دو مشاہدات کے علاوہ کیا ہمارے پاس اس کے وجود کا کوئی اور ٹھوس ثبوت بھی ہے؟
جی، ایک بہت ہی زبردست ثبوت ہے جسے ثقلی عدسیت یا گریویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں۔ یہ آئنسٹائن کے نظریے سے متعلق ہے نا؟ بالکل، آئنسٹائن نے پیشگوئی کی تھی کہ بہت زیادہ کمیت والی اشیاء اپنے ارد گرد خلا کو موڑ دیتی ہیں، اور جب روشنی اس مڑے ہوئے خلا سے گزرتی ہے تو وہ بھی مڑ جاتی ہے، بالکل ایک شیشے کے عدسے کی طرح۔ اور ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کئی بار۔ 1979 میں ماہرین فلکیات نے آسمان میں جڑواں کویزار دریافت کیے۔ یہ دو ایک جیسی روشنی چیزیں تھیں جو ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں۔ لیکن وہ دو نہیں تھیں؟ نہیں، جب ان کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی کویزار کی دو تصویریں ہیں۔ ہمارے اور اس کویزار کے درمیان کوئی بہت بڑی نادیدہ چیز تھی جو عدسے کا کام کر رہی تھی۔ اچھا۔ جب حساب لگایا گیا تو وہاں نظر آنے والی کہکشاں کا وزن اتنا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کہکشاں کا زیادہ تر وزن تاریک مادے پر مشتمل تھا۔ یہ تو واقعی کمال ہے، یعنی یہ صرف کہکشاؤں کو جوڑ کر ہی نہیں رکھتا، اس کا کردار تو اس سے بھی بڑا لگتا ہے۔ بہت بڑا۔ کمپیوٹر سیمولیشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ تاریک مادہ ہی کائنات کا عظیم معمار ہے۔ معمار؟ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات میں تاریک مادے نے ہی کشش ثقل کے مراکز بنائے۔ یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ جال تھا جسے ہم کائناتی جال کہتے ہیں۔ اور عام مادہ پھر اس جال پر جمع ہوا؟ بالکل۔ بعد میں عام مادہ یعنی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس اسی جال کے ریشوں پر کشش ثقل کی وجہ سے جمع ہونا شروع ہوئی اور وہیں پر کہکشائیں اور ان کے جھرمٹ بنے۔ تو اگر یہ سرد تاریک مادہ نہ ہوتا تو کائنات آج جیسی نظر آتی ہے ویسی کبھی نہ بن پاتی۔ تو سائنسدان اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے؟ بالکل۔ پوری دنیا میں زمین کے نیچے گہری کانوں میں انتہائی حساس تجربات کیے جا رہے ہیں، جیسے لکس اور زینون تجربات۔ زمین کے اتنا نیچے کیوں؟ تاکہ کائنات سے آنے والی دیگر تمام شعاعوں سے بچا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تاریک مادے کا کوئی ایک ذرہ بھی ان ڈیٹیکٹر سے ٹکرائے تو ہم اسے پکڑ سکیں، لیکن آج تک ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اچھا، تو تاریک مادہ کائنات کو جوڑنے والی ایک پر اسرار قوت ہے، لیکن جب ماہرین فلکیات میں کائنات کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا تو انہیں لگا کہ اس کائناتی سیمنٹ کی وجہ سے پھیلاؤ کی رفتار آہستہ ہو رہی ہوگی۔ جی، یہی توقع تھی۔ مگر جو انہوں نے دیکھا وہ اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ جی ہاں، یہ 1990s کی دہائی کے آخر کی بات ہے۔ ماہرین فلکیات کی دو ٹیمیں، ایک کا نام تھا ہائیزیڈ سپینوا سرچ ٹیم اور دوسری کا سپر کاسمولوجی پروجیکٹ، دور دراز کے سپر نووا کا مطالعہ کر رہی تھی۔ یہ وہی ستارے ہیں جو پھٹتے وقت بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں؟ جی، اور ان کی روشنی ایک معیاری پیمانے کا کام کرتی ہے جس سے ہم کائنات میں فاصلے اور وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کتنی سست ہو رہی ہے۔ لیکن نتیجہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا۔ بالکل برعکس۔ انہیں پتہ چلا کہ کائنات کا پھیلاؤ سست ہونے کے بجائے وقت کے ساتھ تیز ہو رہا ہے۔ تیز ہو رہا ہے؟ جی، یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے کاسمولوجی کی بنیادیں ہلا دیں، جیسے آپ ایک گیند ہوا میں پھینکیں اور وہ نیچے آنے کے بجائے اور تیزی سے اوپر جانے لگے۔ اس دریافت پر تو نوبل انعام بھی ملا تھا نا؟ جی، 2011 میں۔ اس کا مطلب تھا کہ کائنات میں کوئی نامعلوم دافع قوت ہے جو کشش ثقل کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اور اسی قوت کو تاریک توانائی کا نام دیا گیا۔ یہ کائنات کا 68% حصہ ہے، یعنی تاریک مادے سے بھی کہیں زیادہ۔ جی، یہ ایک ایسی پراسرار توانائی ہے جو خلا کی اپنی خاصیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کی سب سے عجیب بات کیا ہے؟ اس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے کائنات پھیلتی ہے، مادے کی کثافت کم ہوتی جاتی ہے، لیکن تاریک توانائی کی کثافت مستقل رہتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک غبارہ پھلا رہے ہوں اور اس غبارے کی سطح خود ہی پھیلنے کی طاقت رکھتی ہو۔ ہر نئے بننے والے خلا میں مزید تاریک توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں آئنسٹائن کا وہ مشہور قصہ بھی آتا ہے جسے وہ اپنی سب سے بڑی غلطی کہتے تھے۔ یہ تو قسمت کی ستم ظریفی لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ ستم ظریفی ہے۔ آئنسٹائن جب اپنی مساوات پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مطابق کائنات کو یا تو پھیلنا چاہیے یا سکڑنا چاہیے، جبکہ اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ کائنات ساکن ہے۔ بالکل۔ تو انہوں نے اپنی مساوات میں ایک کاسمولوجیکل کانسٹنٹ نامی عدد شامل کر دیا
تاکہ کائنات کو ریاضیاتی طور پر ساکن رکھا جا سکے۔ لیکن پھر ایڈون ہبل نے اپنی مشہور دریافت سے ثابت کر دیا کہ کائنات تو پھیل رہی ہے۔ جی، اور جب ہبل کی دریافت سامنے آئی تو آئنسٹائن نے اس کانسٹنٹ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے کر مساوات سے نکال دیا۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جس چیز کو وہ اپنی سب سے بڑی غلطی سمجھ کر نکال چکے تھے، آج وہی شاید کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی تاریک توانائی کی بہترین وضاحت ہے۔ وہ غلطی شاید ان کی سب سے بڑی پیشگوئی تھی۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ تاریک توانائی ہے کیا؟ یہ اس وقت کاسمولوجی کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کوانٹم فزکس کے مطابق خالی خلا کی اپنی توانائی ہے۔ یعنی جسے ہم خلا سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں خالی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں محاذی ذرات ہر وقت بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں، اور اس عمل سے ایک توانائی پیدا ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ماہرین طبیعیات اس توانائی کا حساب لگاتے ہیں تو ان کا جواب ہمارے مشاہدے سے 10 کی طاقت 120 گنا زیادہ آتا ہے۔ 120 صفر! یہ تو فزکس کی تاریخ کی بدترین پیشگوئی ہوئی۔ جی بالکل، اسی لیے اسے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ پرابلم کہتے ہیں۔ تو کیا کوئی اور نظریات بھی ہیں؟ کچھ دوسرے نظریات ہیں جیسے کوئنٹیسنس، جو ایک نئے توانائی کے میدان کا تصور پیش کرتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ حتمی جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو کائنات میں ایک طرح کی ابدی کشمکش جاری ہے۔ بالکل، ایک طرف تاریک مادہ ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور دوسری طرف تاریک توانائی ہے جو ہر چیز کو دور دھکیل رہی ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کی تاریخ کے پہلے تقریباً 9 ارب سال تک تاریک مادہ غالب تھا۔ اس نے کہکشاؤں کو بننے کا موقع دیا، اور پھر لیکن جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی مادے کی کثافت کم ہوتی گئی، جبکہ تاریک توانائی کی کثافت ویسی ہی رہی، اور تقریباً 5 ارب سال پہلے تاریک توانائی غالب آ گئی اور کائنات کے پھیلاؤ کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ اس کشمکش کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ چونکہ تاریک توانائی غالب قوت ہے، اس لیے زیادہ امکان بگ فریز کا ہے۔ بگ فریز یعنی؟ وقت کے ساتھ ساتھ کہکشائیں ایک دوسرے سے اتنی تیزی سے دور ہو جائیں گی کہ ان کی روشنی ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکے گی، ستارے بجھ جائیں گے، اور آخر کار کائنات ایک سرد، تاریک اور خالی جگہ بن جائے گی۔ یہ کافی اداس تصویر ہے، لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب کچھ سمجھنے میں ہماری بنیادی فزکس ہی غلط ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور سائنس میں ایسے سوال ہمیشہ پوچھے جانے چاہیے۔ تو کیا کوئی متبادل نظریات ہیں؟ جی، کچھ متبادل نظریات موجود ہیں، جیسے مونڈ یعنی ماڈیفائڈ نیوٹونین ڈائنامکس۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ تاریک مادہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے پیمانے پر کشش ثقل کے قوانین بدل جاتے ہیں۔ تو کیا یہ نظریہ کامیاب رہا ہے؟ اس میں کچھ کامیابیاں ہیں، خاص طور پہ یہ انفرادی کہکشاؤں کی گردش کی رفتار کی بہت اچھی وضاحت کرتا ہے۔ لیکن جب ہم کائنات کی مجموعی تصویر دیکھتے ہیں، جیسے کائناتی مائکروویو پس منظر، تو MOND ان تمام چیزوں کی وضاحت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہمارا معیاری ماڈل ان سب کی وضاحت کرتا ہے؟ جی، جسے ہم لیمڈا CDM ماڈل کہتے ہیں۔ یہاں لیمڈا یعنی لیمڈا تاریک توانائی کی نمائندگی کرتا ہے، اور CDM کا مطلب ہے کولڈ ڈارک میٹر۔ یہ ماڈل اب تک کے تمام کائناتی مشاہدات کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری کائنات پر 2 ایسے نادیدہ اجزاء کا غلبہ ہے جن کا وجود ہم صرف ان کے اثرات سے جانتے ہیں۔ جی، ایک ہے تاریک مادہ جو کائنات کو جوڑنے والا کائناتی گوند ہے، اور دوسرا ہے تاریک توانائی جو کائنات کو تیزی سے پھیلانے والی پراسرار قوت ہے جو اس کی تقدیر لکھ رہی ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تاریک مادہ اور تاریک توانائی فی الحال ان مظاہر کے لیے صرف نام ہیں۔ یہ ایسے لیبل ہیں جو ہم نے اپنی لا علمی پر لگائے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کچھ ہے، پر یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے۔ بالکل، ان کی اصل ماہیت کیا ہے، یہ جدید طبیعیات اور کاسمولوجی کے سب سے بڑے سوالات ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک چونکا دینے والا خیال، کیا تاریک مادے اور توانائی کو سمجھنے میں ہماری ناکامی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے طبیعیات کے بنیادی قوانین ہی نامکمل ہیں؟ یا کیا اس کا حل کشش ثقل کی ایک بالکل نئی اور گہری تفہیم میں پوشیدہ ہے؟
یا جیسا کہ کچھ ذرائع میں قیاس کیا گیا ہے، شاید اس کا تعلق کسی اور کائنات یا کسی اضافی جہت سے ہو جس کے ثقلی اثرات ہم اپنی کائنات میں محسوس تو کر سکتے ہیں مگر اسے کبھی دیکھ نہیں سکتے۔